دنیا کی سب سے بڑی خواہش یہ رکھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدموں میں مجھے دفن ہونے کا موقع مل جائے۔ جب زخمی ہوئے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور انہیں یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اب امیر المومنین نہیں رہا، انہیں کہنا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش ہے کہ وہ جس طرح دنیا میں حضرت ابوبکر و عمر کے ساتھ تیسرے بند کے سائے کی طرح ساتھ رہے، اب ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس حجرہ اقدس میں آرام فرما ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میری خواہش تھی کہ اس تیسری جگہ پر میری قبر بنے گی، لیکن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس جگہ کو قربان کرتی ہوں۔ یکم محرم الحرام، مراد پیغمبر، داماد حیدر، فاتح قیصر اور امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور جب بھی یکم محرم کا دن طلوع ہوتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کے کردار اور فضائل و مناقب کے تذکرے زبانوں، ممبروں اور جلسوں میں شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر حقیقتاً ہم غور کریں تو اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عظمت عطا کی تھی کہ جو نبیوں، رسولوں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد کسی انسان کے حصے میں نہ آ سکی، کہ نبیوں، رسولوں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس آسمان نے، اس کرۂ ارضی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑا عظیم، عبقری اور جینیس انسان نہیں دیکھا ہے۔ لوگ مثال دیتے ہیں کیسر و کسریٰ کی، سکندر اور دارا کی، کہ وہ بڑے فاتح تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فتوحات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب فرمائی اور جو کامیابیاں ان کو عطا فرمائی، سکندر اور دارا اور ان بادشاہوں کی فتوحات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی اور فتوحات کی گرد پا کو بھی نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت سمجھنا ہو تو اتنا ہی کافی ہے کہ مرید پیغمبر بن کے ہر صحابی آیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد پیغمبر بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے باقاعدہ دعا کر کے کہا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور عظمت عطا فرما۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود اسلام کی عظمت بن کر آئے۔ ان کی عظمت کے کیا کہنے کہ جن کو اسلام کی عزت و عظمت کے لیے اللہ کے پیغمبر نے خدا سے مانگا ہے، ان کی عزت اور عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیا جاتا، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سمجھنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آسمان سے جبرائیل امین آئے، کہ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان حضرت عمر کے اسلام لانے پر خوش ہو رہے ہیں؟ کہا جی بہت خوش ہو رہے ہیں۔ تو جبرائیل امین نے آ کے عرض کہ یا رسول اللہ استبشر اہل السماء باسلام عمر، زمین والے ہی نہیں آسمان والے بھی حضرت عمر کے اسلام لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کی عظمت کو سمجھنا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک جملہ ہی کافی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان الاسلام یبکی علی موتک الی یوم القیامت یا عمر، اے عمر آسمان تیری موت پر قیامت تک روتا رہے گا۔ تو اس دنیا فانی کے اندر بہت سارے لوگ آئے اور انہوں نے عزتیں اور عظمتیں اپنے نام کی، لیکن اپنے ذاتی گیٹس کی وجہ سے نہیں، اپنی سیرت و کردار کی وجہ سے نہیں، اپنی عدل پروری کی وجہ سے نہیں، اپنی باطنی خصوصیات کی وجہ سے نہیں، بلکہ انہوں نے عہدے اور منصب کی وجہ سے، فوج اور سلطنت کی برکت سے اور طاقت، عہدے اور پیسے کی وجہ سے انہوں نے عزت پائی اور عزت کے بام عروج کو چھوا، لیکن جب ان سے وہ عہدے چھن گئے، ان کی سلطنت نہ رہی، جب ان کی فوجیں ان کے خلاف بغاوت پر اتر آئیں اور جب ان کے پاس مال و دولت نہ رہا
تو ان لوگوں کو ملنے والی عظمتیں فنا کے گھاٹ اتر گئی۔ وہ مانگے ہوئے کپڑوں کی طرح کی عظمتیں تھیں کہ جو انسان پہنتا ہے اتار دیتا ہے، اسی طرح یہ مانگی ہوئی عظمتیں جو عہدے کی وجہ سے ملتی ہیں، جو منصب کی وجہ سے ملتی ہیں، جو روپے پیسے کی وجہ سے ملتی ہیں، وہ فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ایک آدمی چند دن پہلے حکمران ہوتا ہے، ہٹو بچوں کی صدائیں اور ایک فوج ظفر موج اس کے آگے اور پیچھے چلتی ہے، لوگ اس کا پروٹوکول دیکھ کر گاڑیاں گننا شروع کر دیتے ہیں، دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے ہیں، اتنا پروٹوکول اور اتنی عظیم عظمت، اور یکدم جب وہ آدمی اس منصب سے ہٹتا ہے تو کوئی اس کو سلام کرنے کا روادار بھی نہیں ہوتا۔ ایسی مثالیں آپ پاکستان میں بھی دیکھ سکتے ہیں، حکمران آیا، بادشاہ آیا، وزیر اعظم آیا، صدر آیا، مجبوراً لوگ استقبال میں کھڑے ہیں، اور اس کے بعد کھڑے ہوئے بھی وہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں کہ دھوپ میں 4 گھنٹے سے کھڑا کیا ہے اور ابھی تک صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ، گورنر صاحب تشریف نہیں لا رہے۔ معصوم بچے اور بچیاں پھول پکڑ کر کئی گھنٹے سے دھوپ میں انتظار میں کھڑی ہیں، عوام تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑی ہے، لیکن حکمران صاحب ہیں کہ وہ آ ہی نہیں رہے اور لوگ کھڑے ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ عظمتیں ملتی ہیں منصب کی وجہ سے۔ آج ایک مالدار آدمی جو سمجھتا ہے کہ میرے بڑے دوست ہیں، میرا بڑا حلقہ احباب ہے، پیسے کی ریل بیل ختم ہونے کی دیر ہے، اور یہی دوستوں کا جو حلقہ جو ہزاروں سے لے کر لاکھوں تک پھیلا ہوا ہوتا ہے، یہ آ کر چند 100 میں نہیں، چند افراد میں سکڑ کر سمٹ کر رہ جاتا ہے۔ کوئی سلام کرنے والا، پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، اور پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت و عظمت عطا فرمائی، وہ مال کی وجہ سے نہیں تھی، وہ عہدے اور منصب کی وجہ سے نہیں تھی، وہ فوج اور طاقت کی وجہ سے نہیں تھی، وہ عظمت حضرت عمر کے کردار کی وجہ سے تھی، وہ عزت حضرت عمر کی اسلام کی خدمات کی وجہ سے تھی۔ حضرت عمر کو اللہ نے وہ عزت عوام کی خیرخواہی اور ہمدردی کے صدقے عطا کی تھی، چنانچہ صدیاں گزر گئیں، دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جس میں آج حضرت عمر کے تذکرے نہ ہو رہے ہوں۔ یہاں سلطنت اور عہدے سے، منصب سے انسان ہٹتا نہیں، اور کوئی اس کا نام لینے کے لیے وہی لوگ جو اس کے ساتھ سیلفیاں کھنچوانا اور اسے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا اور تصویریں کھنچوا کے گھر میں لگوانا، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ ہمارا باپ دادا تو بڑے بڑے وزیر اعظموں سے اور صدور سے تعلق رکھتا تھا، وہی آدمی دوبارہ اس کا نام لینے کے لیے اور اس کے قریب جا کر سیلفی کھینچنے کے لیے تیار اور روادار نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ عزت تو منصب کی وجہ سے تھی۔ منصب گیا، عزت گئی، مال گیا، عزت گئی، تو مال بھی فانی، سلطنت فانی اور پیسہ فانی، جس کی وجہ سے ملنے والی عزت بھی فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت و عظمت عطا کی تھی، وہ مال، سلطنت، عہدے اور منصب کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ نے وہ عزت ان کے کردار کی وجہ سے اور دین کی خدمات کی وجہ سے، اسلام کی عزت کا ذریعہ بننے کی وجہ سے، اور مسلمانوں کی اور ساری دنیا کے انسانوں کی خیر خواہی اپنے دل میں بسا لینے کی وجہ سے ملی تھی۔ چنانچہ صدیاں گزر گئی، 1400 سال کم نہیں ہوتے۔ یہاں تو ماں باپ کو لوگ قبر کی مٹی خشک ہونے سے پہلے بھول جاتے ہیں، اور 1400 سال ہو گئے، مسلمان تو کجا، کافر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو اب بھی نہیں بھول رہے۔ یہ وہ عظمت ہے جس کو کردار کی عظمت کہتے ہیں، بقول ایک شاعر کے کہ کردار کی عظمت کو رسوا نہ کیا ہم نے، کردار کی عظمت کو رسوا نہ کیا ہم نے، دھوکے تو بہت کھائے مگر دھوکہ نہ دیا ہم نے۔ تو کردار کی عظمت زندہ و جاوید عظمت ہوتی ہے، وہ کبھی ڈھلتی، مٹتی اور فنا کے گھاٹ اترتی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور ان کے خدمات دین اور ان کے عظیم کردار کی وجہ سے ان کو جو عزت ملی، وہ حضرت عمر کو آج بھی زندہ و جاوید رکھے ہوئے ہے، اور قیامت کی صبح تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے زمزمے اسی طرح انسانوں کی زبانوں پہ جاری رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو جاننے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آج بھی وہ اس روضہ رسول میں آرام فرما ہے، اس حجرہ اقدس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، کہ جہاں روزانہ 70,000 فرشتہ آ کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، اور قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آ سکتی ہے۔
اس حجرہ عائشہ میں حضرت عمر آرام فرما ہے کہ جس میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 20 بار نہیں، سینکڑوں بار فرشتوں کے سردار جبرائیل امین وحی لے کر اترے۔ اس حجرہ عائشہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے ہیں کہ جس کے اندر پوری دنیا کے وفود آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے۔ وہ حجرہ عائشہ جو ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اسلام کی ایک عظیم درسگاہ تھی، وہ چھوٹا سا حجرہ جس کے اندر آنے والے لوگ کلمہ پڑھ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے تھے، علم کی دولت سے مالا مال ہوتے تھے۔ وہ روضہ رسول جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس روضہ رسول میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے ہیں کہ جس کی شان اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے۔ کو اللہ کا عرش بھی ایک مخلوق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہیں، اور مخلوق میں سب سے بڑی عزت و عظمت کے مالک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی جگہ پر دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائی کہ جو دنیا کی سرزمین پر بلکہ جنت سے بھی کہیں اعلیٰ اور برتر ہے وہ چھوٹا سا مقدس حجرہ اور روضہ رسول کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلو بہ پہلو آرام فرما رہے ہیں۔ اور جو دنیا کا خوش نصیب مسلمان 1400 سال سے روضہ رسول پر جا کر کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو ساتھ ہی وہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر، اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا عمر۔ تو ساری دنیا کے مسلمان 1400 سال سے جس کو سلام پیش کر رہے ہوں، اس عمر کی عظمت کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اس سمجھنے کے لیے ایک واقعہ آپ دیکھ لیجیے کہ کتنا ان کے دل میں امت کا درد تھا۔ حضرت عمر کتنے رحم دل حکمران تھے اور امت کا کتنا غم ان کے دل میں سمایا ہوا تھا۔ اسلام اور کفر کی سب سے بڑی جنگ برپا ہوئی کسرا ایران کے ساتھ، اور اس وقت کی وہ سپر پاور ہے۔ اس گھمسان کی جنگ لڑنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان لشکر کو روانہ کر دیتے ہیں، لیکن مہربان ماں کی طرح پریشان ہیں۔ جس کا اکلوتا بیٹا کہیں سفر پر چلا جائے تو وہ پریشان ہوتی ہے، یا اس شفیق باپ کی طرح کہ جس کا اکیلا بیٹا کسی سفر پر روانہ ہو جائے تو وہ اس کی خبر معلوم کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کی سپر پاور کے سامنے اور اس وقت کی سب سے مضبوط عسکری اور جنگی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے چند بے سر و سامان مسلمانوں کو میدان جنگ میں اتار دیا، اور اتارنے کے بعد پھر بے خوف نہیں ہوئے بلکہ بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ ہر روز معلوم کرتے کوئی قافلہ، کوئی قاصد خبر لے کے آیا کامیابی کی، جنگ کی کوئی خبر، مسلمان وہ وہاں جو گئے کیا انہوں نے کوئی کامیابی حاصل کی؟ اس بے چینی اور بے قراری میں خود مدینہ طیبہ کی سرزمین سے نکل کر باہر حرہ کے مقام تک پہنچ جاتے، اور وہاں صبح سے لے کر دھوپ کی شدت کے آ جانے تک وہاں کھڑے رہتے اور دیکھتے کہ کوئی قافلہ آئے، کوئی قاصد آئے اور آ کر خبر دے کہ مسلمانوں پر کیا بیتی، اور اللہ نے کفر کے سرغنوں کا سر نیچا کیا یا نہیں کیا، سر نگو کیا یا نہیں کیا۔ اور پھر جب دھوپ شدید ہو جاتی تو واپس تشریف لے جاتے اس ارادے کے ساتھ کہ کل پھر آؤں گا۔ اگلا دن آتا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حرہ کے مقام پر پہنچتے مدینہ طیبہ سے باہر، اور وہاں انتظار کرتے۔ ایک دن اسی طرح انتظار کر رہے تھے کہ عراق والی سائڈ سے ایک گھڑ سوار دوڑتا ہوا نظر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی اور سرور اور خوشی ان کے اندر طاری ہو گئی، اور انہوں نے اس بندے کے اپنے تک پہنچنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ خود دوڑ کر اس کی طرف چل پڑے۔ اور جب اس کے قریب پہنچے تو اس نے نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے، اس نے کہا شاید یہ عام آدمی ہے، مسلمان ہے۔ پوچھا حضرت عمر نے کہ کیا بنا مسلمانوں کا؟ اس نے بے پرواہی سے جواب دیا مختصر سا کہ الحمدللہ مسلمان جیت گئے اور دنیا کی وقت کی عظیم سپر پاور ہار گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رگ رگ میں، انگ انگ میں خوشیاں دوڑ گئیں، اور وہ اس قاصد کے ساتھ چلتے رہے، دوڑتے رہے اور اس سے ڈیٹیل پوچھتے رہے، تفصیل معلوم کرتے رہے، بتاؤ
کس طرح مسلمان فاتح ہوئے، کس طرح جنگ لڑی گئی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے عالم کفر کی سب سے بڑی عسکری طاقت کو شکست عطا فرمائی، تو وہ بیزاری سے مختصر سے جواب دیتا گیا۔ اور جب مدینہ طیبہ میں وہ سوار اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اب اس نے دیکھا کہ سارے آدمی جو اس سے خبر معلوم کر رہا تھا اجنبی، اسی کو سلام کر رہے ہیں، سب اس کو امیر المومنین کہہ کے پکار رہے ہیں۔ اسے اس وقت پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو راستے میں مجھ سے خبر معلوم کر رہے تھے، تو اس کا کلیجہ غم سے پھٹنے لگا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین کو تسلی سے جواب نہیں دیا، اور خوف سے وہ تھر تھر کانپنے لگا اور معذرت کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دی اور اس کو کہا، اے میرے بھائی، کوئی بات نہیں، تم نے مجھے نہیں پہچانا تھا، لیکن میں مسلمانوں کی خبر سننے کے لیے بے قرار تھا۔ مسلمانوں پر رحم دل اور مہربان حکمران کہ جو اسلام اور کفر کی جنگ میں اگر مسلمان شہید بھی ہو جاتے تو بلند تر مقام پا جاتے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مسلمان فوجیوں کا اتنا احساس تھا کہ بے قرار تھے کہ مجھے معلوم ہو مسلمانوں کا کیا بنا، اور اسلام کی سب سے بڑی مخالف سپر طاقت جو اپنے آپ کو سپر طاقت کہتے تھے اس کا کیا بنا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کی سب سے بڑی طاقت کے حکمران بن گئے۔ پہلے وہ فاتح عرب بنے، پھر وہ فاتح شام بنے، اب وہ فاتح ایران اور شہنشاہ ایران بھی بن گئے۔ یہاں کوئی MNA بن جائے، MPA بن جائے، ساری رات لوگوں کا جینا حرام کر دیتا ہے، ساری رات پٹاخے ڈھول باجے میوزک بجاتا ہے کہ MNA MPA بن گیا ہے۔ اگر وزیر بن جائے یا وزیر اعظم بن جائے تو پھر پورے ملک کو آگے لگانا اور عوام کے لاکھوں روپے عیاشی میں اڑانا اپنا فرض منصبی اور جائز حق سمجھتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کردار کے کیا کہنے، آپ بھی اگر ذرا غور فرمائیں گے تو آپ کو بھی بہت سارے لوگ ایسے دنیا میں نظر آئیں گے کہ عہدہ آیا، منصب آیا، اس سے پہلے ان کے چہرے پر ماسک اور چڑھایا ہوتا ہے۔ کتنے دنیا میں انقلابی آئے، ریفارمرز آئے، لیڈرز آئے، قائدین آئے کہ جنہوں نے انقلاب برپا کرنے سے پہلے اپنا چہرہ دنیا کے سامنے اور رکھا۔ جب ان کے ہاتھ میں طاقت آئی، جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آیا، جب ان کے پاس عہدہ اور منصب آیا، جب ان کے پاس مال و دولت آیا، تو ان کے طور اطوار بدل گئے، ان کی رفتار گفتار بدل گئی۔ بڑے بڑے محلات انہوں نے بنا لیے، بڑی بڑی جائیدادیں انہوں نے بنا لی، سینما گھر کے ٹکٹ بیچنے والے اربوں کی جائیدادوں کے مالک بن گئے، چند ہزار کی ملازمت کی تنخواہ پانے والے، اور فارن کنٹریز کے اندر پوری فوڈ آئٹمز کی چین کے مالک بن گئے۔ اور وہ لوگ کہ جو دال اور چٹنی کے ساتھ روٹی کھاتے تھے، ان لوگوں کے DHAs کے اندر گھر بن گئے اور بڑے بڑے پلاٹ بن گئے، اور لوگ اپنی اوقات سے نکل گئے۔ غرور اور تکبر ان کی گردن میں آ گیا، اور گردن کے اندر سریے آ گئے۔ غرور اور تکبر چھوٹا لفظ ہے، گردن کے اندر سریے پڑ گئے۔ وہ عوام کے ساتھ گھمنڈ کا مظاہرہ کرنے لگے اور عوام کو کیڑے اور مکوڑے سمجھنے لگ گئے۔ چھوٹا سا عہدہ آیا، تھوڑا سا منصب آیا اور کچھ مال آیا تو ان لوگوں نے اپنے طور اطوار بدل لیے۔ برانڈڈ موبائلز آ گئے، فرانس سے ان کے پرفیوم آنے لگے، اور ان کی لیٹرینوں اور واش رومز کے اندر لگنے والی ٹائلیں بھی امپورٹ ہو کر باہر سے آنے لگ گئی، اور عہدہ آتے ہی ان کے رفتار اور گفتار بدل گئی، اور ان کے رہن سہن اور پوشاک بدل گئی۔ برانڈڈ کپڑے اور کروڑوں روپے کی گاڑیاں اور بحریہ ٹاؤن اور DHS میں انہوں نے اپنے مکان بنا لیے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، عہدہ آتا ہے، منصب آتا ہے، پیسہ آتا ہے، لوگوں کی زندگی، لوگوں کا لب و لہجہ، لوگوں کی چال ڈھال، رفتار گفتار، رہن سہن، خوراک پوشاک بدل جاتا ہے۔ قربان جائیں حضرت عمر کی عظمت کے، کیوں نہ مسلمان سلام پیش کرے حضرت عمر کی عظمت کو کہ ان کے پاس کوئی MPA کا عہدہ نہیں آیا، MNA کا عہدہ نہیں آیا، وہ کسی چھوٹی سی سلطنت کے حکمران نہیں بنے، وہ چند مربع میل کے حاکم نہیں بنے، بلکہ وہ اس وقت کی معلوم دنیا کے 44 لاکھ مربع میل کے بلا شرکت غیر حکمران بن گئے۔ ساری دنیا کی طاقت ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی، کیسر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے سب سے طاقتور حکمران بن گئے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شب و روز نہ بدلے،
ان کا طور و اتوار نہ بدلا، ان کا لباس خوراک پوشاک نہ بدلی۔ جس طرح وہ 44 لاکھ مربع میل کا حکمران بننے سے پہلے سادہ لباس پہنتے تھے، 44 لاکھ مربع میل کا حکمران بننے کے بعد بھی جب وہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے تھے تو 18 پیوند ان کے کپڑوں پہ لگے ہوتے تھے۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود، اتنی بڑی دولت کا مالک ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی جائیداد نہ بنائی، انہوں نے کوئی مال اکٹھا نہ کیا، اور انہوں نے اپنے خوراک کو نہ بدلا، انہوں نے اپنے طور اتوار کو نہ بدلا۔ وہی تواضع، وہی عاجزی کہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور غلام سواری پر ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیدل چل کے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں، آپ کا پیوند زدہ لباس ہے، گھوڑا بھی آپ کا اپنا ذاتی لاغر ہے، کوئی اچھا سا گھوڑا لے لیں، لباس بھی بدل لیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اتنا بڑا حکمران اور خلیفہ آ رہا ہے، جانشین صدیق اکبر آ رہا ہے۔ بار بار صحابہ کے اصرار پر انہوں نے وہ کپڑے بدل لیے اور سواری بدل لی۔ چند قدم چلنے کے بعد گھوڑے سے چھلانگ لگا کر کہا مجھے میری سواری واپس کرو، مجھے میرا پیوند زدہ لباس واپس کرو۔ اس سواری پہ بیٹھ کر اور یہ لباس پہن کر تو میرے دل کی کیفیت بدل گئی ہے۔ اس عظمت کردار کے مالک ہستی کا نام تھا عمر، کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے بھی ان کی آنکھوں کو خیرہ نہ کر سکے۔ دنیا کی ساری سلطنتیں ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئیں لیکن ان کا پیوند زدہ لباس نہ بدل سکا۔ دنیا کی سب سے بڑی خواہش یہ رکھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدموں میں مجھے دفن ہونے کا موقع مل جائے۔ جب زخمی ہوئے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور انہیں یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اب امیر المومنین نہیں رہا، انہیں کہنا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش ہے کہ وہ جس طرح دنیا میں حضرت ابو بکر و عمر کے ساتھ تیسرے بند کے سائے کی طرح ساتھ رہے، اب ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس حجرہ اقدس میں آرام فرما ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میری خواہش تھی کہ اس تیسری جگہ پر میری قبر بنے گی، لیکن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس جگہ کو قربان کرتی ہوں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے وہ نقوش ہیں جو آج ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کی اور ان کے کردار کے مطابق اپنی کردار کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ سب کچھ آتا رہا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے بھی تر نہ ہو سکے۔ ایک شاعر کہتا ہے بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، پیسے آئے اور کیسر و کسریٰ کی شہزادیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ لوگوں نے اصرار کر کے کہا امیر المومنین بادشاہ کی شہزادی آئی ہے، اس سے آپ ہی کا شادی کرنا مناسب بنتا ہے۔ کہا نہیں، میں شہزادی کو شہزادہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد و نکاح میں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی عظمت و کردار کو سمجھنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔